معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اختیار کا عالم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیسا با اختیار بنایا ہے، اور سفر مصطفیٰ کتنا طویل ہے، اور چند لمحوں میں حضور اسے طے کرتے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، سنتے رہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کا سفر حضور نے فرمایا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا، اپنے علماء سے سنا بھی ہے، کہ اس دنیا سے پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا سفر ہے۔ وہ بھی تیز رفتار گھوڑا دوڑتے رہے، بغیر رکے بغیر تھکے۔ تو 500 سال وہ دوڑے گا، اس کے بعد میں جو منزل آئے گی وہ پہلا آسمان ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی اسی طرح ہے۔ اس طرح سے 7ویں آسمان تک کا فاصلہ 3500 برس۔ اب بعض مفسرین نے اس پہلے آسمان کے نیچے دنیا فلک کا بھی ذکر کیا ہے، کہ یہ ایک دریا ہے، اور اس میں ایک کشتی ہے جس میں چاند اور سورج کو رکھا جاتا ہے، اور اس میں وہ تیرتے ہیں، اور دن اور رات کا سسٹم پورا ہو۔ تو بعض مفسرین نے پہلے آسمان سے پہلے فلک کا جو معاملہ ہے، دنیا فلک، اس کا سفر 500 کا بتایا۔ بہرکیف 3,500 سے 4,000 سال۔ اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد کرسی ہے۔ جتنا سفر طے کیا تھا اس کا 2 گنا ہے۔ پھر کرسی سے یعنی 3,500 7,000 سال ہے۔ پھر کرسی سے سدرا تک کا سفر ہے، وہ اس سے 2 گنا ہے۔ اس کے بیچ میں کافی مقامات ہیں، میں مختصر سے عرض کر رہا ہوں۔ اب سدرا سے اوپر عرش ہے، اور عرش سے پہلے نور کے، اعلی حضرت نے لکھا ہے نا، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ تو اس عرش اور سدرا سے پہلے 70,000 نور کے پردے ہیں۔ کوئی پردہ یاقوت کا ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، اور ہر پردے سے دوسرے پردے تک کا فاصلہ 1,000 سال کا ہے۔ نبی کا اختیار اور نبی کی شان کو۔ اب ان تمام پردوں کو پار کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اگر یہ کیلکولیشن آپ کرتے جاؤ گے
تو کمپیوٹر فیل ہوتا ہے، عقل حیران رہتی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، عرش پہ پہنچے ہیں، عرش پہ پہنچے میرے آقا. اب تو عرش پہ پہنچے نہیں، عرش آیا ہے، اب عرش کا سیرا ہے، وہ پار کرنا ہے. 70,000 برس، 70,000 پردوں کو پار کرنے کے بعد عرش، اور یہ عرش ہے اور سرے عرش جتنا پار کیا ہے اس کا ڈبل ہے، اور حضور وہاں پہنچے ہیں. اب حضور کے نگاہ کا عالم آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نظروں سے جتنی کوئی چیز دور ہوگی اتنی وہ اوجھل ہوتی ہے. یعنی یہاں پہلے بیٹھے ہوئے شخص کو میں جس طرح سے دیکھ پاتا ہوں یا دیکھ پا رہا ہوں، آخری شخص کو اس طرح سے میں نہیں دیکھ سکتا. یعنی چیز جتنی دور ہوگی دھندلاپن اتنا زیادہ آئے گا، دیکھنے میں کمی اتنی زیادہ آئے گی. عرش کے اوپر پہنچ جائے جہاں کمپیوٹر ختم ہو جاتا ہے، 5ویں مالے سے گراؤنڈ کا معاملہ آپ دیکھ سکتے ہو، تو 5 فلور سے نیچے کے گراؤنڈ فلور پہ رہنے والے شخص کو آپ دیکھ تو لوگے مگر اس کے چہرے کو مکمل طور پر آپ نہیں پڑھ پاؤ گے، اور جتنے اوپر جاؤ گے دنیا اتنی چھوٹی 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 نظر آتی ہے. اب آپ سوچئے ہزاروں لاکھوں خربوں سال کا یہ فاصلہ ہے، اور نبی کے نگاہ کا عالم دیکھ لو. اعلیٰ حضرت نے اسی بات کا اشارہ فرمایا. حضور دیکھتے کیسے ہیں، حضور کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر. عرش 15 مالے پہ کوئی چلے جائے تو گراؤنڈ فلور والا اسے نظر نہیں آئے گا، اور حضور عرش پہ پہنچے ہیں، اور وہ بھی سرے عرش پہ. سرے عرش پر ہے تیری گزر، اور دلے فرش پر ہے تیری نظر. لوگوں کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، دل میں گزرنے والے خطرات سے بھی حضور واقف ہے. سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تجھ پہ آیا نہیں. حضور کی شان کا عالم ہے، اختیار مصطفیٰ ہے. معراج کا واقعہ آپ کل سید صاحب سے مکمل طور پر سماعت فرمائیں گے. مختصر میں کہ اختیار حضور کا اختیار کیسا ہے، اور جیو تو حضور کے لیے اور مرو تو حضور کے لیے. یہ تو عرش کا عالم تھا کہ عرش پہ پہنچے ہیں، جہاں پہنچنے کے بعد کمپیوٹر فیل ہوتا ہے اور کیلکولیشن ختم ہو جاتا ہے. اتنے خربوں سال کا فاصلہ ہے عرش پہ پہنچنا. اب اس کے بعد میں حضور نے لا مقام قدم رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر قدم 40 قدم یا 100 قدم حضور نے بڑھائے ہیں، اور جب تک رب کی طرف سے ندا نہیں آتی حضور اپنے قدم کو نہیں بڑھاتے، جب تک رب کی طرف سے ندا نہیں آتی. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور کا وہ قدم جو لامقام حضور نے اٹھایا تھا، ایک قدم جو اٹھایا حضور نے لامقام رب کے حکم پر کہ محبوب آگے بڑھو، ندا آئی تو حضور ایک قدم بڑھاتے رک جاتے. تو جو ایک قدم بڑھایا ہے حضور نے، فرماتے ہیں جو لاکھوں برس کا جو
سفر حضور نے طے کیا ہے وہ ایک جگہ، وہ حضور کا ایک قدم بڑھانا ایک جگہ ہے. وہ ایک قدم ان تمام کا دگنا ہے، ایک قدم کا عالم. بہرکیف یہ حضور کی شان ہے.